بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، سورۃ الضحیٰ پارٹ 2 آج ہم اس کے اندر آیت نمبر 6 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے اصول و ضوابط بتانا ہوتے ہیں، محض چند آیات پڑھنا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر آپ آن لائن قرآن شریف درست کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو سہولت جو ہے وہ میسر ہے۔ دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بھی آن لائن قرآن جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے سے بھی ہماری الحمدللہ کلاسز شروع ہیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ أَلَمْ يَجِدْ، یہاں پر دیکھیں جیم کو دال کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ دال ساکن ہے، اور یہی اصول ہے کہ جہاں بھی لفظ ساکن آ جائے پچھلے لفظ کو ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں پر بھی ملایا لم، علم، اور اسی طرح یہاں پر جیم کو دال کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اور بات کہ یہ دال پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں، قلقلہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کے علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ اگر آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میں نے ویڈیو بنائی تھی مستقل اس کے بارے میں، وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو بنتا ہے قطب جدن، قطب جدن۔ یہ 5 حروف اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو ان الفاظ کو یاد کر لیں، اس لفظ کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ قاف، قا، جیم، دال اور با۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، جیسے یہاں پر دال ساکن ہے، تو ان ساکن 5 حروف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، جیم کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے تو اب دال کی آواز کو ہلائیں گے۔ یجد، اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو آپ دیکھیں فرق کیا آئے گا، یجد کا، علم یجد کا، یجد کا، جبکہ آواز وہیں رک جاتی ہے دال کی، لیکن قلقلہ کریں گے تو دال کی آواز ہلے گی۔ یجد کا، یجد کا، جو کہ درست ہے اور ضروری ہے قلقلہ۔ تو بہرحال علم یجد کا، اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر کہ جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیما، یہاں پر دیکھیں یہ اخفا کریں گے، غنہ کی ہی ایک قسم ہے۔ غنہ کہتے ہیں کہ لفظ کی آواز کو کلیئر کر کے صاف کر کے پڑھنا، جبکہ اخفا ہوتا ہے کہ آواز کو، اس لفظ کی آواز کو چھپا کر پڑھنا، اخفا کہلاتا ہے۔ یہاں پر میم کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ تنوین ہے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، کھڑی زبر، اس پر بھی کھڑی زبر، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جب بھی کسی لفظ کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جائے تو اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے واو کو بھی لمبا کریں گے اور الف کو بھی، حمزہ کو بھی، بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ آخر میں یا ہے، خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہ ایسے ہی رہے گی۔ جیسے ہم فآوا پڑھ رہے ہیں بنا وقف کے، وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف اور بنا وقف کے دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے یہاں پر پڑھنے کا۔ اب دیکھیے پوری آیت، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ نیکسٹ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ چند چیزیں سمجھنے کی یہاں پر، ایک تو یہ کہ یہ ضاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کی آواز کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ
اس کے ضاد کے آگے الف ہے اور الف پر مد ہے، اور مد کو لمبا کرنا ہے، یہ بڑی مد ہے، لمبا اس کو کھینچنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لام ہے آگے اور اس پر شد ہے۔ شد کے بارے میں دو اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک یہ کہ شد والا لفظ جو ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر یہ ضاد الف، ضاد زبر الف مد لام ضال، اس طرح جوڑ ہوں گے اس کے۔ ایک تو یہ ضاد کے ساتھ مل کر ساتھ مد بھی پڑھیں گے اور اس کو لام کو بھی پڑھیں گے، تو اس طرح جوڑ ہو جائیں گے، لام ایک دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ پھر لام کے اوپر دو زبر ہیں، لام دو زبر لن ضالن۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ لام یہ شد والے لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اصول نمبر دو یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم اس کو پڑھیں گے ضالن ضال، یہ جو ل کر رہے ہیں یہ شد کی آواز ہے، تو یہ سخت کر کے پڑھنا ضالن فہدا، فہدا، ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، آخر میں کھڑی زبر ہے، دال کو لمبا کریں گے، یا ہے وقف اور بنا وقف کے ایک طرح ہی پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال پوری آیت ہماری ہو جائے گی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آیت نمبر 8 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہاں پر بھی وہی ہے، عین کے آگے الف اور مد ہے، عین کو لمبا کریں گے، عائلا، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ پیج پر ہے، چلتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ یہ جی ہم آ چکے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر، تو اس کا بقیہ حصہ یہ ہے فَأَغْنَىٰ، کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے نون کو۔ نیکسٹ آیت نمبر 9 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پر دیکھیں فا کے آگے الف اور الف کے آگے حمزہ اور حمزہ کے آگے میم ہے اور میم مشدد ہے۔ شد کے بارے میں وہی دو اصول جو پیچھے بتائے جا چکے ہیں وہی ہوں گے۔ ایک نص یہاں پر جو ایک نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میم مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہاں پر غنہ کریں گے، غنہ ہوگا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتی تاذیر یتی یا مدہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں تا کو، ورنہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اگر پوری ڈیٹیل دیکھنے جاتے ہیں حروف مدہ کی تو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصراً ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ فَلَا تَقْهَرْ، قلقلہ کریں گے، قاف حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، تو قاف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 10 میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، وَأَمَّا شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو روک کر لفظ پر زور دے کے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا شد ہے تو غنہ ہوگا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر با پر بھی شد ہے، دال کے اوپر بھی، اس وجہ سے سخت کر رہے ہیں، رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بخوبی سن چکے ہوں گے، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔